اس کے بعد اگلا واقعہ کیا ہوا؟ متی کی انجیل اس کا 27واں باب اس کی 51 سے 54 آیت، اور لکھا ہے، اور زمین لرزی اور چٹانیں ترے گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ پس صوبے دار اور جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے تھے بھونچال اور تمام ماجرا دیکھ کر بہت ہی ڈر گئے اور کہنے لگے بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔ اگلا واقعہ آ گیا 7ویں کلمے کے بعد، اور یہاں میں بتا رہا ہوں کہ جو ہمارا اردو ترجمہ لکھا ہے صوبے دار، یہ ترجمہ جو ہے یہ غلط ہے، ٹھیک نہیں۔ صوبے دار کون تھا؟ پلاطس۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کچھ دستے کو بھی صوبے دار کہتے ہیں، کچھ دستے کو صوبے دار نہیں کہتے، کچھ دستے کو کہتے ہیں کپتان۔ اور یہاں جو یونانی زبان کا لفظ استعمال کیا گیا وہ کنٹورین۔ کنٹورین کا مطلب ہے وہ 100 سپاہیوں کا کپتان تھا۔ یاد رکھے گا، جو شخص یسوع کی صلیب پہ کھڑا تھا، جس نے اس کے نیزہ بھی مارا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اس کی ایک آنکھ خراب تھی، وہ لہو یسوع کا اس کی آنکھ میں چلا گیا، وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ بعد میں اس پہ کچھ فلمیں بھی بنی۔ خیر، تو وہ جو یسوع کی نگہبانی کرنے والے لوگ تھے، ان کا جو انچارج تھا وہ کپتان تھا، کنٹورین یونانی کے مطابق، اور اس کے ماتحت 100 سپاہی تھے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں یسوع کی صلیب پر 100 سپاہی نگرانی کر رہے تھے۔ فلم میں کتنا وہاں دے نہیں، 100 تو نہیں وہاں دے نا، نہیں۔ تو 100 سپاہیوں کا وہ کپتان تھا، اور بعد میں جب یسوع کی قبر پر پہرا لگایا گیا تو اگر وہاں بھی کپتان کوئی ہوگا تو وہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں یسوع کی قبر 100 سپاہیوں کا پہرا لگا ہوگا، 10 بھی نہیں سن، 5-10 نہیں سن۔ خیر، اگلی بات آئیے میرے ساتھ دیکھیں، یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 31ویں سے 36ویں آیت میں اگلا حصہ ہے۔ پس چونکہ تیاری کا دن تھا، یہودیوں نے پلاطس سے درخواست کی کہ ان تینوں یعنی جو مصلوب ہو گئے ہیں کی ٹانگیں توڑی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں، تاکہ سبت کے دن صلیب پر نہ رہیں، کیونکہ وہ سبت ایک خاص دن تھا۔ پس سپاہیوں نے آ کر پہلے اور دوسرے شخص کی ٹانگیں توڑی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی، مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ جس نے یہ دیکھا ہے اس نے گواہی دی ہے، اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے، تاکہ تم ایمان لاؤ کہ یہ باتیں اس لیے ہوئی کہ یہ نوشتہ، اور نوشتہ کہاں ہے؟ خروج 12واں باب اس کی 46ویں آیت، زبور 34 اس کی 10ویں آیت پورا ہو کہ اس یعنی خدا کے بڑے کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی۔ اس نے کہا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی کوئی ہڈی توڑی نہ جائے گی، اور کوئی ہڈی نہیں توڑی جائے گی۔ نوشتہ کہاں لکھا ہوا تھا؟ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا، خروج کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 46ویں آیت، اور زبور کی کتاب اس کا 34واں باب اس کی 20 آیت، کیونکہ جو فسح کا بڑا ہوتا تھا اس کی ہڈی نہیں توڑی جاتی تھی، تو یسوع کی کوئی ہڈی نہیں توڑی گئی تھی۔ کبھی ہم جب کلموں پہ ویڈیو بنائیں گے پھر ہم ڈیٹیل میں اور بات کریں گے۔ اس کے بعد اگلا واقعہ کیا ہوا؟ یہ ہے لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اس کی 48ویں اور 49ویں آیت، لکھا ہے، اس کے بعد عوام الناس یہ ماجرا دے کر چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے، اور اس کے سب جان پہچان اور وہ عورتیں جو گلیل سے اس کے ساتھ آئی تھیں دور کھڑی یہ باتیں دیکھ رہی تھیں۔ یہ لوکا کہتا ہے، اور مرکز اگلا بیان لکھتا ہے، مرکز کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 40ویں 41ویں آیت، وہ کہتا ہے، ان میں یعنی جو خواتین کھڑی تھیں ان میں مریم مگدلینی اور چھوٹے یعقوب اور یوسف کی ماں اور سلومی تھی۔ جب وہ گلیل میں تھا یہ اس کے پیچھے ہو لیتی اور اس کی خدمت کرتی تھیں، اور بھی بہت سی عورتیں تھیں جو اس کے ساتھ یروشلم سے آئی تھیں۔ یہ مرکز کہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو آگے جانے سے پہلے کوئی سوال ہے تو آپ بڑی آزادی سے کر سکتے ہیں۔ ابھی آخری پوائنٹ ہے، ہم اس پہ بات کر کے ختم کریں گے، اور وہ ہے تدفین۔ اکٹھے میں حوالے بول رہا ہوں، بعد میں آپ الگ الگ پڑھ سکتے ہیں تاکہ میں اکٹھی کہانی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سو پہلا والا ہے تدفین کے لیے متی 27 باب 57 آیت، لوکا کی انجیل 23 باب اس کی 50 سے 51 آیت، اور اس کے بعد مرکز کی انجیل اس کا 15واں باب 43 سے 46 آیت۔ ان میں آپ یہ ساری ڈیٹیل میں بعد میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ارمتیا کا یوسف آیا جو ایک عزت دار تھا، نیک آدمی تھا، راست باز تھا، یسوع کے قتل میں ان کا صلاح گیر نہیں تھا، اور اس نے جا کر پلاطس سے لاش مانگی، اور پلاطس حیران ہو گیا کہ اتنی جلدی مر گیا۔ پھر اس نے تصدیق کی اور لاش دے دی، اور اس نے لاش کو مہین چادر ایک خریدی تھی اس میں رکھا۔ اور یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے مہین چادر کے لیے، یہ ہے سنڈون۔ ویسے تو جو مردہ تھا اس پہ جو کاس کے پٹیاں لپیٹی جاتی تھیں وہ بھی سنڈون کی ہوتی تھیں،
اور اسے کہتے ہیں انگریزی میں انڈین لینن. کیا کہتے ہیں جی؟ انڈین لینن. اور اردو ترجمہ کہتا ہے انڈین مال. ٹھیک ہے. اور سنڈون جو ہے یہ میں نے ایک ڈکشنری میں سے باتیں نوٹ ڈاؤن کی. اور ابھی ہمارا جو پاکستانی بھائی آفتاب اقبال ہے وہ بھی ایک دن لئیے کے بارے میں بات کر رہا تھا. تو وہ کہتا تھا یہاں سے جو کمبل جاتے تھے لئیے سے ادھر فلسطین میں, اور وہ کہتا ہے جو کمبل تھا لئیے سے جو کمبل جاتا تھا اس کمبل کو اس لفظ کی وجہ سے سنڈونی کہتے تھے. سنڈون سے سنڈونی یعنی غذائی. ٹھیک ہے نا. تو پہلے بھی میرے پاس کافی باتیں تھیں, لیکن اس کی بات سے ایک اور بات میرے پاس آئی دلیل کہ یسوع مسیح کے کفن کا کپڑا یہاں سے گیا تھا. یسوع نے ہمارے ملک کا کفن پہنا تھا, اور جو عطر اس کے سر میں ڈالا گیا تھا وہ بھی ہمارے ملک سے گیا تھا. سو جو چادر یوسف نے خریدی ہے سنڈون اس کو کہا گیا, اور وہ یہاں سے گئی تھی, اور اسے کہتے ہیں انڈین مال. اور انڈین مال کا میں ایک اور واضح کر دوں, انڈین مال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھارت سے گئی تھی. انڈیا کا مطلب بھارت نہیں ہے. بائبل کے مطابق پہلے بھی میں نے کئی بار باتیں کی, اور زبان دانی کے اعتبار سے انڈیا کا مطلب ہے وہ زمین جو انڈس کے ساتھ ہے, دریائے سندھ کے ساتھ, یعنی ہمارا علاقہ. اور ابھی میں نے بتایا آفتاب اقبال کا بیان کہ وہ کہتے ہیں لئیے سے یہ کمبل جاتے تھے, تو لئیہ پاکستان میں, تو یہاں سے پاکستان سے یہ کپڑا وہاں پر پہنچا تھا. اور پھر انہوں نے اس کو دفن کیا جی. لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اس کی 12ویں آیت. اور اس کے بعد اگلا واقعہ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ, یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 39ویں اور 40ویں آیت, اور زبور 45 اس کی 8ویں آیت. یہ وہ وقت ہے جب نیکودیمس بھی 50 سیر خوشبودار چیزیں لے کے آیا تھا, اور اس نے لکھا ہے 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا. اور نیکودیمس کے آنے کے بعد لکھا ہے پس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا, جس طرح کے یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے. تو کیا لکھا ہے؟ سوتی کپڑا, مال. جس چادر میں یسوع کا بدن سلیب سے اتار کر رکھا گیا تھا وہ بھی سوتی لاکھ سے اس نے خریدی تھی. اب جو کفن جس کپڑے کا باندھ رہا ہے وہ بھی سوتی کپڑا ہے, اور وہ یہاں سے گیا تھا پاکستان سے. ٹھیک ہے جی. اور اگلا حوالہ ہے یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 41ویں آیت, اور لکھا ہے اور جس جگہ وہ مصلوب ہوا وہاں ایک باغ تھا, اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کوئی نہ رکھا گیا تھا. اور اگلا حوالہ ہے متی کی انجیل اس کا 27 باب اس کی 60 آیت, اور متیہ کے یوسف نے یہ قبر اپنی لیے چٹان میں بنوائی تھی. اور اگلا حوالہ ہے یوحنا 19 باب 42 آیت, کیونکہ سبت کا دن شروع ہونے والا تھا. یہ لوکا 23 باب کی 54 آیت ہے. سبت کا دن شروع ہونے والا تھا. لوکا 19 باب کی 42 آیت ہے, انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے موجودہ دن کے باعث یسوع کے بدن کو وہیں رکھ دیا کیونکہ یہ قبر نزدیک تھی. یہ جلدی میں اس لیے بول رہا ہوں ایک تو, لیکن آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں, یہ صرف سیکوینس ہم ایک بنانے کے لیے ساری باتیں کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ متی 27 باب کی 60 اور 61 آیت میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے قبر میں رکھ دیا اس کے بعد یوسف آیا اور ایک بڑا پتھر قبر کے منہ پر لڑکا کر چلا گیا, اور مریم مگدلنی اور دوسری مریم یعنی یوسیس کی ماں وہاں قبر کے سامنے بیٹھی تھی. اور مرکز 15:47 کہتی ہے کہ کیوں بیٹھی تھی؟ وہ دیکھ رہی تھی کہ یسوع کو کہاں رکھا گیا ہے. اور پھر لوکا کہتا ہے 23 باب کی 55 سے 56 آیت میں, اور ان عورتوں نے جو اس کے ساتھ گلیل سے یسوع کے پیچھے آئی تھیں, پیچھے جا کر یعنی ان خواتین کے پیچھے جا کر دیکھا قبر کو, اور یہ بھی کہ اس کی لاش کس طرح رکھی گئی, اور پھر واپس آ کر انہوں نے خوشبودار چیزیں اور عطر تیار کیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگلا واقعہ ہے کہ شام 6 بج گئے ہیں, یسوع کو دفن کر دیا گیا ہے, پر چین نہیں آ رہا سردار کہانوں کو باقیوں کو, اور وہ پلاطس کے پاس گئے ہیں. اور متی کی انجیل اس کا یہ آخری والا ہے کلاس کا 27 باب, متی کی انجیل 27 باب اس کی 62 سے 66 آیت. اور 6 بجے کے بعد کی بات ہے. اگلے روز لکھا ہے جو تیاری کے دن کے بعد آتا تھا, سردار کہانوں اور فریسیوں نے پلاطس کے پاس جمع ہو کر کہا خداوند. پلاطس کہہ رہا ہے خداوند. ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے اپنے جیتے جی میں کہا تھا کہ میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا. بس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ
وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے بھی برا ہو۔ پلاطس نے ان سے کہا تمہارے پاس پہرے والے تو ہیں، جاؤ جہاں تک ہو سکے اس کی نگہبانی کرو۔ پس وہ پہرے والوں کو ساتھ لے کر گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگہبانی کی۔ یہ ہے آج کی کلاس کا آخری والا۔ ہم بات کر رہے تھے یسوع مسیح کی عدالت کے بارے میں، ابھی مصلوبیت کے بارے میں، ابھی ہم نے تدفین کے بارے میں بھی بات کی۔ تو اگلی بار ہم اگلے موضوع پر بات کریں گے۔ یہ جو مسیحی بنیادی عقائد میں ہم تیسرے حصے پر پہنچے تھے، اور یہ پلاطس کی بات ہو رہی تھی کہ یسوع مسیح نے ہمارے رسولوں کے کے مطابق پونتیس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا۔ تو ہم نے پونتیس پلاطس کی شخصیت کے بارے میں، اس کے سارے کاموں کے بارے میں، ابھی یسوع کی تدفین تک ہم نے باتیں کی ہیں۔ اگلی بار ہم چوتھے حصے پر، بنیادی مسیحی عقائد کے چوتھے حصے پر گفتگو کریں گے اور دیکھیں وہ کیا ہے۔ تو تب تک سوال ہے تو آپ کیجیے، پھر ہم دعا کریں۔